نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة اور آیا ہوں میں تمہارے پاس تصدیق کرنے والا ہوں میں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے اتاری گئی یعنی تورات کی وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ اور آیا ہوں میں تمہارے پاس تاکہ حلال کروں میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام کر دی گئی تھیں تم پر وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ اور آیا ہوں میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی کے ساتھ فَاتَّقُوا اللَّهَ پس ڈرو تم اللہ سے وَأَطِيعُونَ اور میری اطاعت کرو تم ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے پس تم اسی کی عبادت کرو ھذا صراط مستقیم اور یہی صراط مستقیم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ چیزیں تبدیل کی گئی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دین کی تبلیغ کی اور وہ نئے احکام بتائے جو ان کی شریعت میں تھے تو وہ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے دین کا مخالف ہے ہمارے درمیان اختلاف پیدا کر رہا ہے ہمارے دین کو بگاڑ رہا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں میں تو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے اتاری گئی ہے یعنی تورات کی اور مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ جو چیزیں بعض تم پہ حرام کر دی گئی تھیں میں انہیں تمہارے لیے حلال کروں اونٹ حلال تھا لیکن بنی اسرائیل پر سزا کے طور پر حرام کر دیا گیا تھا بطخ حلال تھی بنی اسرائیل پر سزا کے طور پر حرام کر دی گئی تھی شتر مرغ حلال تھا اور بنی اسرائیل پر سزا کے طور پر حرام کر دیا گیا تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کی حرمت جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی انہیں حلال قرار دے دیا گیا اور جب انہیں حلال قرار دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ یہ چیزیں اللہ پاک نے حلال کر دی ہیں تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے دین میں گڑبڑ کر رہا ہے یعنی ہمارے دین میں دخل اندازی کر رہا ہے ہمارے دین کی مخالفت کر رہا ہے انہوں نے یہ چیزیں شروع کر دیں تو یہ اونٹ کا حلال ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی ہے اور بنی اسرائیل سے پہلے بھی یہ حلال تھا بنی اسرائیل پر تو ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے ان پہ حرام قرار دیا گیا تھا حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ تورات کے بڑے عالم تھے اور اسلام سے پہلے یہودی تھے جب اسلام آیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو پہلی نظر سے دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں اور پہلی ہی مجلس میں ایمان لے آئے کیونکہ ساری زندگی انہوں نے اونٹ کو حرام سمجھا تھا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اونٹ حلال، تو انہوں نے اپنے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ میں عقیدہ تو یہ رکھوں گا کہ اونٹ حلال ہے، لیکن استعمال نہیں کروں گا، کھاؤں گا نہیں۔ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر دل میں عقیدہ ہے تو عمل بھی ہونا چاہیے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلائل کے ساتھ آیا ہوں، معجزات کے ساتھ آیا ہوں۔ پچھلے درس میں یہ بات گزر چکی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے، وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر صاحب نبینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، وہ بینا ہو جاتا۔ کوڑ کی بیماری والے کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے، وہ ٹھیک ہو جاتا۔ مردے کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہتے قم بإذن اللہ، وہ قبر سے نکل کر زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا۔ تو ایسے معجزات دیکھنے کے بعد بنی اسرائیل کو تو چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے۔ انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، جیسے کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے اور معجزات دیکھ کر کیا کہا کہ یہ جادوگر ہیں۔ خود مطالبہ کیا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ کچھ سیکنڈوں کی بات نہیں تھی، جتنا وقت عصر تا مغرب ہوتا ہے اتنا وقفہ یہ ٹکڑے جو ہے الگ الگ رہے، اتنی دیر۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں پہ کپڑے پھیر پھیر کے دیکھتے تھے کہ کہیں ہماری آنکھوں پہ تو کچھ نہیں ہو گیا۔ اتنا بڑا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے۔ جو آدمی ہٹ درم ہوتا ہے، ہٹ درمی کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ معجزات دیکھنے کے بعد بھی وہ باتیں نہیں مانتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی کے ساتھ آیا ہوں، معجزات کے ساتھ آیا ہوں۔ اب تم پر لازم ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ وأطیعون، اور میری اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ پالنے والا اللہ ہے، اور پیدا کرنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، ساری کائنات کا خالق اللہ ہے۔ جب رب ہمارا اللہ ہے تو عبادت کا حقدار بھی وہی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لہذا عبادت اسی کی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ یہ بار بار جو درخواست کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسی راستے پہ قائم رکھ۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ میرا بھی رب اور اللہ تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔